بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے لیے بہت یہ خوشی کا موقع ہے کہ اس وقت آپ حضرات کے سامنے کافی دنوں کے بعد حاضر ہونے اور کچھ عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے اسلام کے آئلی قوانین کی اہمیت، معنویت اور اس پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا ہم کس طرح جواب دیں، ان کو کس طرح کاؤنٹر کریں، اس موضوع پر میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محترم بھائیوں، اگر ہم غور کریں، جائزہ لیں کہ عالمی سطح پر اور خود اپنے ملک میں اسلام کے کون کون سے پہلو، کون کون سی باتیں، کون کون سی اس کی تعلیمات اور قدریں شدید تنقید اور اعتراضات کا نشانہ بن رہی ہیں، اس کی ہم کوئی فہرست تیار کریں تو اس میں تین بنیادی باتوں، تین نکات کو ہم سر فہرست رکھیں گے۔ سب سے پہلی اسلام کی تعلیم ہے جہاد، جس کو آج اس پر اتنی باتیں کہی گئی ہیں، اتنے اعتراضات کیے گئے ہیں، اتنے الزامات لگائے گئے ہیں کہ وہ یہ لفظ ایک انتہائی مبغوض ترین ایک لفظ بن گیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عالمی سطح پر جتنی غنڈہ گردی، جتنی دہشت گردی طاقتور ممالک نے مچائی ہے، کمزور ملکوں پر بم برسائے ہیں، معصوم و بے قصور لوگوں پر طرح طرح کے ظلم و تشدد کیے ہیں، محض اوہام پر، فرضی تحقیقات کے نام پر کچھ ممالک پر الزام لگانے کے بعد اس کا وہاں کے عوام کا جینا دوبھر کر دیا گیا ہے۔ کتنے ہزاروں انسان ہلاک ہوئے ہیں، لاکھوں چلاوطن ہوئے ہیں، ان کو دوسرے ملکوں میں پناہ لینا پڑا۔ خود ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے، خود مسلمان یہاں پر مظلوم ہیں، طرح طرح کی ان پر زیادتیاں کی جا رہی ہیں، ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ لفظ جہاد کو اس قدر اس کا استعمال منفی معنی میں کیا گیا ہے۔ لو جہاد ملازمتوں میں یا کمپٹیٹیو ٹیسٹ میں اگر کچھ مسلمانوں کے نام آ گئے ہیں تو اس کو بھی جہاد کے لفظ سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ طرح طرح کی صورتحال ہے کہ اس گویا کہ جہاد کا لفظ استعمال کرنا ہی ایک انتہائی قابل نفرت چیز بنا دیا گیا۔ دوسرا نقطہ ہے یہ کہ یہ بات عام کی گئی ہے اور زوردار انداز سے اس بات کو پیش کیا گیا ہے عالمی سطح پر بھی اور ملکی سطح پہ بھی، اسلام جو ہے وہ کسی تکثیری سماج میں زندہ گزارنے کے لیے اس کے پاس کوئی تعلیمات نہیں ہیں۔ ایک ایسا سماج جس میں مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہوں، پرامن بقائے باہم کے ساتھ وہ زندگی گزار سکتے ہیں، اس تعلق سے اسلام کے پاس کوئی تعلیمات ہے نہیں۔ وہ تو اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ وہ تو اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ کسی طرح زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ تو تکثیری سماج میں زندگی گزارنے کے لیے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ تو یہ تاثر قائم کیا جاتا ہے کہ اسلام تو پرامن بقائے باہم کا قائل ہی نہیں ہے۔ یہ بات عالمی سطح پر بھی بہت زوردار انداز میں اٹھائی جاتی ہے اور ملکی سطح پہ بھی یہ بات عام کی گئی۔ اور تیسرا جو پہلو ہے جو کہ پوری دنیا میں اس کو عام کیا گیا ہے
اور خود ہمارے ملک میں بھی ہم یہ سب دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسلام میں عورت کو تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا ہے، دوسرے انسانوں اس کے بنیادی انسانی حقوق سلب کیے گئے ہیں، مردوں سے کمتر عورت کا درجہ رکھا گیا ہے، مردوں کا غلام بنا کے رکھا گیا ہے۔ عورت تو اسلام میں ایک جنسی تلذذ کی ایک چیز ہے، اس کو گھر میں بند رکھا جاتا ہے، چہار دیواری میں قید رکھا جاتا ہے، گھر سے نکلنے کے اوپر اس کے اوپر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں جن کا چرچا کیا جاتا ہے، ان کو عالمی طور سے ضمانت دی گئی ہے، ان حقوق سے محروم کیا جاتا ہے۔ تھوڑے بہت اگر حقوق عورت کو دیے بھی گئے ہیں تو وہ کسی بھی صورت میں مردوں کے برابر حقوق کو نہیں ہیں۔ مختلف اسلام کی تعلیمات کا، آئلی تعلیمات کا حوالہ دے کر یہ کہا جاتا ہے اسلام نے عورت کو ان حقوق سے محروم کیا ہے، اور اگر کچھ حقوق دیے بھی ہیں تو مردوں کو جو حقوق اسلامی دیے گئے ہیں ان کے برابر عورتوں کو حقوق نہیں دیے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین جو بنیادی پوائنٹس ہیں، جو نکات ہیں، یہ موجودہ دور میں عالمی سطح پر بھی زیر بحث ہیں، اور ملک میں بھی ان باتوں کو ابھار کر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ میں اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے یہ آخری پوائنٹ جو ہے کہ اسلام میں عورتوں کو کیا حقوق دیے گئے ہیں، اور خاص طور سے اسلام کی وہ تعلیمات جو عائلی زندگی کو خوشگوار بنانے کے تعلق سے ہیں، اس کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ تمدن کی بقا یہ مرد عورت کے صحیح تعلقات پر مبنی، نسل انسانی کا تسلسل مرد عورت کو دونوں کو مل کر انجام دینا ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے جس زمانے سے اس روئے زمین پر انسان آیا ہے، اس زمانے سے ہم تاریخ کا قدیم سے قدیم زمانے کا تصور کر لیں، اس وقت سے آج تک ہزاروں سال پر مبنی انسانیت کا جو تسلسل ہے وہ مرد عورت کے باہمی اشتراک ہی سے ممکن ہوا ہے۔ اس میں اس کے آپسی جنسی تعلقات، اس کے معاشرتی تعلقات، رہن سہن، ان تمام چیزیں شامل ہیں۔ زندگی کی گاڑی کھینچنے میں مرد اور عورت دونوں برابر کے شریک رہے ہیں، لیکن اس تعلق سے دیکھا جائے تو انسانی تاریخ میں دو متضاد رویے پائے جاتے رہے ہیں۔ ایک رویے کو ہم روحانیت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ روحانیت یہ ہے کہ انسان کی معراج، انسان کی روحانیت کی ترقی اس پر ممکن ہے کہ وہ اپنے جنسی جذبے کو دبائے کچلے مارے۔ انسان کے اندر جو سیکس کا معاملہ پایا جاتا ہے، وہ جو ہر شخص کی فطرت میں شامل ہے، انسان جو عمر اس کی بڑھتی ہے، بلوغت کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ اس میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، صرف مخالف کی طرف اس میں کشش پائی جاتی ہے، اور یہ کشش تو فطرت نے ایک اہم ترین مقصد کی وجہ سے انسان میں رکھی تھی۔ کوئی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اندر جنسی جذبہ ایک انتہائی پاکیزہ اور اہم ترین مقصد کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن ایک منحرف رجحان تاریخ میں یہ پایا گیا ہے کہ اس جذبے کو دبایا جائے، کچلا جائے، مارا جائے، اور اس چیز کو انسانیت کی معراج سمجھا گیا ہے۔ انسان کی نجات پانے کے لیے، اس دنیا میں انسان کو ترقی پانے کے لیے، اور اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد، انسان کے مرنے کے بعد کے مراحل میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنے اس جنسی جذبے کو کچلنا چاہیے۔ یہ تصور پیش کیا گیا اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن تاریخ نے اس بات کو محفوظ کیا ہے
کہ جب انسان اپنی فطرت سے بغاوت کرتا ہے تو اس کے منفی اثرات سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس بات کی تلقین و تبلیغ ہندو جوگیوں کی طرف سے بھی کی گئی، اور عیسائیت کے جو پرستار تھے، عیسائیت کے ماننے والے تھے، انہوں نے بھی اس کو فروغ دیا۔ لیکن عملی صورتحال کیا ہوئی؟ عملی صورتحال یہ ہوئی کہ جو عبادت خانے تھے جن میں کہ بظاہر اللہ کو یاد کیا جاتا تھا، وہ عبادت خانے بدکاری کے اڈے ہو گئے، اور وہ لوگ جو دوسرے انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی تعلیم و تلقین کیا کرتے تھے، وہ طرح طرح کے جنسی جرائم اور جنسی کاموں میں شامل پائے گئے۔ انسان جب اپنی فطرت سے بغاوت کرتا ہے تو اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ دوسرا منحرف رویہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اباحیت۔ یہ رہبانیت کا اگر ایک طرف تفرید تھی تو دوسری طرف اس کا مظاہرہ افراد کی شکل میں سامنے آیا۔ وہ اباحیت کا تصور یہ پیش کیا گیا کہ انسان آزاد پیدا کیا گیا ہے اور اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ معاشرت میں بھی، رہن سہن کے معاملات میں بھی، زندگی گزارنے کے تمام معاملات میں بھی، انسانی حقوق کے تعلق سے بھی، یہاں تک کہ جنسی تعلق کے سلسلے میں بھی انسان پر کسی طرح کی پابندی نہیں عائد کی جا سکتی۔ یہ تصور یوں تو بہت خوبصورت لگتا ہے، انسان آزاد ہے، اس کو آزاد رہنا چاہیے، اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ یہ تصور تو بظاہر الفاظ کی بازیگری میں دیکھا جائے تو بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے، لیکن اس تصور نے بھی انسانی سماج میں اتنا فساد پیدا کیا ہے کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ بات صحیح ہے کہ صدیوں تک انسان اپنے بنیادی حقوق سے محروم رہے ہیں۔ طاقتور لوگوں نے ان پر ظلم و ستم کیا ہے، ان کو ہر طرح سے کے حقوق سے محروم رکھا ہے۔ چنانچہ یہ مظلوم، محروم و مقہور لوگ جو طاقتور ہوتے گئے، وہ اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کرتے گئے، ایک ایک اپنا حق کو تسلیم کرتے گئے، یہاں تک کہ وہ بہت سے ایسے حقوق سے پیراور ہو گئے جن سے ان کو صدیوں تک محروم کیا گیا تھا۔ لیکن اس کا منفی نتیجہ یہ سامنے آیا کہ انہوں نے اپنے لیے ایسے ایسے حقوق کی ضمانت حاصل کر لی کہ جو کہ انسانی فطرت میں اگر وہ حقوق انسانوں کو دے دیے جائیں تو وہ سماج انسانوں کا کوئی گروہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ حیوانات کے ایک باڑے میں تبدیل ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ اباحیت کے تصور کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاقی جو قدریں ہیں وہ سراسر پامال ہوتی ہیں، سماج فساد کی آماجگاہ بن جاتا ہے، تمدن میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، قتل و غارت گری، دشمنی عام ہوتی ہے، ناجائز جنسی تعلقات کے نتیجے میں جو نسل وجود میں آتی ہے وہ تربیت سے محروم ہوتی ہے۔ جو لوگ رائج قوانین کے نتیجے میں جائز جنسی تعلقات پیدا کرتے ہیں، ان میں اتنے اختلافات ہو جاتے ہیں کہ علیحدگیاں ہو جاتی ہیں، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں سنگل پیرنٹس کا تصور ابھرا، کوئی مرد ہے وہ اکیلے ہے، وہ کسی بھی طریقے سے اولاد حاصل کر کے اکیلے اس کو پال سکتا ہے۔ اسی طرح عورت کو بھی نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ موجودہ سائنسی طریقوں کو استعمال کر کے حمل و وضع حمل کے مرحلے سے گزر کر بچہ پیدا کر سکتی ہے اور وہ تنہا پرورش کر سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں نسل انسانی تو چلتی رہی، لیکن جو نسل وجود میں آئی وہ
किसी पाकीज़ा समाज का फर्द बनने के कायल नहीं थी। इस ताल्लुक से मैं चंद बातें करता हूँ। इस्लाम ने एक औरत का क्या तस्वुर पेश किया है, इंसानी समाज में उसका क्या मुकाम करार दिया है, और नस्ल इंसानी के तसलसल के लिए इस्लाम ने मर्दों और औरतों के क्या हुकूक मुतय्यन किए हैं, और उसमें एक पाकीज़ा समाज को कायम करने के लिए इस्लाम ने क्या तालीमात दी हैं और क्या आयली तालीमात दी हैं, और मर्द औरत को उन पर अमल करने का पाबंद किया है। इस ताल्लुक से पहली बात तो है कि इस्लाम ये तस्वुर पेश करता है कि नस्ल इंसानी के तसलसल में मर्दों और औरतों दोनों की खिदमत बराबर हैं। ये तस्वुर ये इसराइली है कि पहले आदम को पैदा किया गया, फिर आदम की एक फसली निकाली गई और उस फसली से औरत को पैदा किया गया, और औरत को पैदा करने का मकसद मर्द का दिल बहलाना है। ये तस्वुर सरासर इसराइली तस्वुर है। इस्लाम इस तस्वुर की तायद नहीं करता। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा। अल्लाह ताला ने एक नफ्स से तुमको पैदा किया है और उससे उसका जोड़ा बनाया। उससे उसका जोड़ा बनाने का मतलब ये नहीं है कि आदम से एक फसली निकाली, उससे औरत को वजूद बख्शा गया, नहीं। खलक़ मिनहा ज़ौजहा का मतलब है कि उसी की जिन्स से उसका जोड़ा बनाया। जिस तरह उसे बनाया उसी तरह उसके जोड़े को बनाया। वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और इन दोनों के जरिए पूरी कायनात में नस्ल इंसानी को फैला दिया गया। दूसरी बात कुरान कहता है कि औरत की मुस्तकिल हैसियत है, वो मर्द का दमीमा नहीं है, वो मर्द के मातहत नहीं है। जो हैसियत मर्द की है वही हैसियत औरत की है। दोनों जिम्मेदारियों में बराबर, दोनों अगर कोताही करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी में बराबर, दोनों अज्र में बराबर। इस दुनिया में उनकी जिम्मेदारियां बराबर हैं, और मरने के बाद जब हिसाब किताब होगा तो उसमें भी उनसे बराबर का हिसाब किताब किया जाएगा। सूरह आल इमरान की आयत है, फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़िउ अमल आमिल मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा। अल्लाह ताला ने उनकी बात कबूल कर ली, उनकी दुआ कबूल कर ली, और यह फरमाया कि तुम में से जो भी कोई भी अमल करेगा मैं उसको उसका अजर दूंगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। भाइयों, हम सब जानते हैं कुरान करीम में जितने अहकाम आए हैं, चाहे वो मुज़क्कर के सिगे में हो, लेकिन उनका खिताब मर्दों से भी है, उनका खिताब औरतों से भी है। लेकिन कुरान करीम में चंद मुकामात ऐसे हैं जिनमें की सराहत कर दी गई है, मर्द औरत दोनों के लिए सराहत कर दी गई है। इस सराहत की वजह यही है कि किसी के दिल में जरा सी भी गलतफहमी ना पैदा होने पाए, किसी के हाशिए ख्याल में भी ये बात ना आने पाए कि यहाँ से मर्दों का तस्करा किया गया है। तो इस आयत में कहा गया है, अन्निला उज़िउ अमल आमिल मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बादुकुम मिन बास। ये मजीद ताकीद दी गई है, तुम एक से दूसरे से हो, तुम्हारे अंदर कोई फर्क नहीं है, इसलिए तुम में से कोई भी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जो भी अमल करेगा उसको मैं उसका भरपूर बदला दूंगा। कुरान करीम में सूरह अन-नहल में है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा। तुम में से कोई शख्स भी जो अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो मोमिनुन, और वो मोमिन हो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसको अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका देंगे। वलनज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और बाद में भी जब उनको अजर देने का मौका आएगा तो हम उनको अच्छे से अच्छा बदला देंगे। तीसरा नुक्ता कुरान का यह है, कहता है कि मर्द और औरत दोनों को मिलकर नस्ल इंसानी को वजूद में लाना है, उनकी तरबियत करनी है, उनकी परवरिश को पर्दाफ्त करनी है। किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, किसी एक का काम भी नहीं है। सूरह आराफ में है, वल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व जअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा
فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاکرین. اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے, اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. آگے کہا گیا ہے کہ جب ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا ہے, ان سے کہا گیا ہے کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جو اولاد عطا کرے گا, اگر تو اس کا اچھا اولاد, صحیح اولاد, صالح اولاد عطا کرے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. تو نسل انسانی کے وجود بخشنے میں, اس کے فروغ میں, پرورش میں, پرداخت میں اسلام دونوں کی ذمہ داری قرار دیتا ہے. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام نے حقوق اور فرائض میں توازن رکھا ہے. حقوق بھی بیان کے ہیں اور فرائض بھی بیان کے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. جو حقوق مردوں کے ہیں وہ فرائض عورتوں کے ہیں, جو حقوق عورتوں کے ہیں وہ فرائض مردوں کے ہیں. ایک دوسرے سے تعلق ہے, ایسا نہیں ہے کہ کسی کے صرف حقوق بیان کر دیے گئے ہوں, کسی کے صرف فرائض بیان کر دیے گئے ہوں. یہ جو آیت میں کہا گیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کہ مردوں کو ایک درجہ دیا گیا ہے. یہ درجہ کوئی اعزاز نہیں ہے, کوئی اونچی پوسٹ نہیں ہے, بلکہ یہ درجہ ہے ذمہ داری کا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد عورتوں پر قوام ہیں. لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے مرد عورتوں پر داروغہ ہیں, مرد عورتوں پر حاکم ہیں. یہ ترجمہ بالکل قرآن کے روح کی ترجمہ نہیں کرتا ہے. قوام کے معنی ہے ذمہ دار, قوام کے معنی ہے نگراں, قوام کے معنی ہے حفاظت کرنے والا, قوام کے معنی ہے ضروریات زندگی پوری کرنے والا. تو یہ تو ایک ذمہ داری ہے, ایک ڈیوٹی ہے, اس کو لوگوں نے اعزاز اور اونچی پوسٹ سے کا تصور کر لیا ہے. یہ جو اسلام کے جو قوانین ہیں وہ اس کی وجہ سے عورت کے تعلق سے اسلام کے جو آئینی قوانین ہیں وہ اسلام کے اس تصور نسواں کے مطابق ہیں. عورت کو اس خاندان میں ذمہ داری دی گئی ہے. اس کو ہم اگر ایک جملے میں یہ کہنا چاہیں, جس طرح ایک کمپنی قائم ہوتی ہے اس کے دو کام ہوتے ہیں بنیادی. ایک کام ہوتا ہے پروڈکشن اور دوسرا کام ہوتا ہے مارکیٹنگ. دونوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جن ملازمین کا کام پروڈکشن کا ہو ان سے یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ تم کمپنی سے باہر نکلو, کسٹمر کو تلاش کرو اور ان کو ان چیزوں کی خریداری پر مائل کرو. پروڈکشن والے کا تو کام ہے کہ وہ اچھے سے اچھی چیزیں تیار کرے, تیار کرے, اور جن لوگوں کی ذمہ مارکیٹنگ ہوتی ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ باہر جائیں, لوگوں سے ملاقات کریں, پبلسٹی کریں اور ان کو خریداری کی طرف مائل کریں. اسلام کے نظام خاندان میں عورت کی ذمہ داری ہے پروڈکشن کی اور مرد کی ذمہ داری ہے مارکیٹنگ کی. اس بنیادی تصور کے مطابق اسلام میں تمام آئلی احکام دیے گئے ہیں. عورت پر کمانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے ذمے تو نسل انسانی کو عروج بخشنا ہے, پرورش کرنا ہے, حمل, وضع حمل, رضاعت, پرورش, حضانت, یہ سارے کام اس کے ذمے کیے گئے ہیں. اگر اس کے ذمے کمانے کی بھی ذمہ داری عائد کر دی جاتی تو اس کے یہ کام بنیادی کام ہے وہ متاثر ہوتے. اور انہی وجہ سے متعدد عام احکام میں بھی عورت کو مستثنا کیا گیا ہے. نماز وہ مسجد میں جا کے پڑھ سکتی ہے, لیکن اگر وہ نہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ بعض حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. روزے کے ایام میں وہ حیض سے ہو تو مستثنا, حمل سے ہو تو مستثنا, نفاس سے ہو تو مستثنا, رضاعت سے ہو تو مستثنا. وہ بعد میں جب کبھی اس کو سہولت ہو تو وہ رکھ لے گی. حج ایک دور کا سفر ہوتا ہے, تنہا اس پر فرضی نہیں ہے. عورت چاہے کتنی مالدار ہو لیکن وہ اگر اس کو کوئی لے جانے والا نہیں ہے محرم, مالدار ہونے کے باوجود بھی اس پر حج فرضی نہیں ہے. حجاب کے احکام اس کی عفت و عصمت کی حفاظت ہی کے لیے دیے گئے. تو یہ جو عام زندگی میں عورت کو جن احکام سے مستثنا کیا گیا ہے اس کی وجہ بھی
وجہ یہی ہے کہ تمدن کی بقا اور نسل انسانی کے تسلسل کے لیے اس کو جو ذمہ داریاں عائد کی گئی اس کے اوپر، جس سے اس کو مفر نہیں ہے، اس کو چھٹی نہیں ہے، وہ کام اس کو انجام دینے ہیں، وہ کام انتہائی سکون یکسو ہو کر انجام دینے کا تقاضا کرتے ہیں، اس لیے ان کو ان کاموں سے مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ یہ عورت پر بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ جو کام اس کو فطرت نے دیے ہیں اس سے اس کو مفر نہ ہو اور اس کے اوپر کچھ اور کام بھی لاد دیے جائیں، وہ جا کے ملازمت کرے، وہ جا کے وہ گھر سے باہر کے دوسرے کام انجام دے۔ یہ عورت کے ساتھ زیادتی ہے کہ اس کے اوپر ڈبل بوجھ لا دیا جائے۔ مطلب بھائیوں، اسلام کی ان باتوں کو، ان حکمتوں کو جو ایک خوشگوار خاندان اور پاکیزہ سماج قائم کرنے کے لیے جو دیے گئے ہیں، یہ باتیں نہ سمجھنے کی وجہ سے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تو ضرورت یہ ہے کہ اسلام کی ان حکمتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اسلام کی جن تعلیمات پر اعتراضات کیے جاتے ہیں ان اعتراضات کا علمی طور پر جواب دیا جائے اور ان قوانین، اسلام کے بیان کردہ ان قوانین کی معقولیت واضح کی جائے۔ یہ موجودہ دور کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس سے ہم کو نبردار ہونا ہے، اس کا جواب دینا۔ مثال کے طور سے آئلی زندگی پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، مسلسل اس کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔ نکاح میں عورت کا اختیار کیا؟ وہ اپنا نکاح کرنے میں آزاد ہے یا نہیں ہے؟ ولی کا اختیار کتنا ہے؟ کیا ولی انکار کر دے کسی کا شادی کرنے سے تو اور لڑکی کہیں شادی کرنا چاہتی ہو تو اس کو اسلام نے کس حد تک اختیار دیا ہے؟ طلاق کا حق اسلام میں مرد ہی کو کیوں دیا گیا ہے؟ اگر یہ ایگریمنٹ ہے تو ایگریمنٹ کوئی بھی ختم کر سکتا ہے، اس ایگریمنٹ کو عورت کیوں نہیں ختم کر سکتی؟ خلا کا حق کیا ہے؟ خلا کیا عورت کو آزاد ہے کہ وہ جس مرد کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو کہتے کہ میں نے خلا لے لیا اور وہ الگ ہو جائے؟ یا خلا کے مطالبے کے بعد مرد سے کوئی پابند کیا گیا ہے کہ وہ عورت کو روک کر نہ رکھے بلکہ اس کو طلاق دے؟ اسلام کی تو یہ تعلیمات ہیں کہ اسلام نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے، اس کی حکمتیں ہیں، لیکن عورت کو علیحدگی کے حق سے محروم نہیں کیا ہے۔ اسلام نے عورت کو بھی خلا کا حق دیا ہے اور مرد کو پابند کیا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس کو وہ طلاق دے۔ نبی کا مشہور واقعہ ہے، ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر پر کوئی الزام نہیں لگاتی، نہ میں ان کے دین پر کوئی الزام لگاتی ہوں، نہ ان کے اخلاق پر کوئی الزام لگاتی ہوں، لیکن بس میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کو کیوں نفرت ہو گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال نہیں کیا کہ نہیں تم گزارا کرنے کی کوشش کرو اور یہ دیکھیں گے بات نہیں۔ حضور نے پوچھا کہ تم کو جو مہر ملا ہے کیا تم کو واپس کرنا پڑے گا؟ اور تم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں واپس کر دوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلا کے کہا کہ تم نے جو باغ دیا ہے مہر میں وہ تم کو واپس مل جائے گا، تم اس کو طلاق دے دو۔ اسلام نے حق حضانت دیا ہے۔ ہمارے سماج میں مرد عورت میں کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی تنازع ہو گیا ہے تو اگر اولاد ہے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کھینچتان کی کہ لڑکے کو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ باپ کہتا ہے کہ میں رکھوں گا، عورت چاہتی ہے کہ میں رکھوں گا۔ اسلام نے حق حضانت ماں کو دیا ہے اور کفالت کی ذمہ داری باپ کے اوپر عائد کی ہے۔ بچہ چھوٹا ہے تو وہ ماں کے پاس رہے گا اور باپ پر لازم ہے کہ وہ عورت کو، اپنی سابقہ بیوی کو، اس کو پالنے کا بھی خرچ دے، بچے کا بھی خرچ دے، اور اس کے اگر وہ بڑا ہو رہا ہے 4-5 سال کا ہو گیا ہے اسکول میں بھیجنا ہے تو اسکول کے وغیرہ کے بھی مصارف برداشت کرے۔ عدت کے احکام اسلام میں کیوں دیے گئے؟ اسلام نے نسب کی حفاظت پر زور دیا ہے، اور تو چنانچہ عدت کے مقاصد کیا ہے، اس احکام کی ماہیت کیا ہے، اس کے اوپر بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں۔
3 طلاق اگر کوئی دے دے تو اس کے بعد مرد عورت مرد کے لیے کیوں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے؟ اس تعلق سے بھی متعدد سوالات کیے جاتے ہیں۔ وراثت کے احکام پر بہت زیادہ اعتراض کیے جاتے ہیں۔ عورت کا حصہ آدھا رکھا گیا ہے۔ یہ عام تصور عام ہو گیا ہے کہ ہر حالت میں عورت کو آدھا ملتا ہے، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ اسلام کے وراثت کی جو تعلیمات ہیں، کئی صورتیں ایسی ہیں کہ عورت کو مرد سے زیادہ ملتا ہے، متعدد صورتیں ہیں مرد عورت کو برابر ملتا ہے۔ کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اس کے بیٹے بھی ہوں، اس کے ماں باپ بھی ہوں، ماں کو جو ملے گا اتنا ہی ملے گا جتنا باپ کو ملے گا۔ اسلام نے جنس کی بنا پر تفریق نہیں کی ہے۔ تو وراثت کے احکام میں متعدد صورتیں ہیں کہ عورت کو زیادہ ملتا ہے، متعدد صورتیں ہیں مرد عورت کو برابر ملتا ہے۔ صرف 3 یا 4 صورتیں ایسی ہیں جن میں آدھا عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا ملتا ہے۔ وہ صورتیں اس وجہ سے ہیں، اسلام کا جو نظام معاشرت ہے، جو اس کا اعلی تعلیمات ہیں، عورت پر خرچ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مرد کو ہر حال میں خرچ کرنا ہے۔ اگر مرد کو جو کچھ ملا ہے، اگر مرد کو دوگنا ملا ہے تو اس کو اپنی بیوی پر خرچ کرنا ہے، بچوں پر خرچ کرنا ہے، ماں ہے تو باپ پر خرچ کرنا ہے، باپ پر خرچ کرنا ہے۔ عورت کو جو کچھ ملا ہے اس کا پورا کا پورا محفوظ ہے۔ اس صورت میں اگر عورت کو چوتھائی ملتا، مرد کو 3/4 ملتا، تو بھی یہ مرد کے پاس جو ملا ہے اس کو تو خرچ ہی ہونا ہے، عورت کو جو کچھ مل رہا ہے وہ تو پورا سیف ہے۔ یہ تو اسلام کا ایک نظام رحمت ہے کہ اس نے عورت کو نصف دیا ہے جو کہ اس کے پاس پورا کا پورا محفوظ ہے، اور مرد کو جو دوگنا ملا ہے اس کا پورا کا پورا خرچ ہونا ہے۔ اسی طرح ایک بات کہتے ہیں کہ یتیم پوتے کو وراثت میں محروم کیا گیا ہے، یہ بھی ایک غلط تصور ہے۔ دادا کو اختیار ہے کہ اپنی زندگی میں پوری پراپرٹی وہ چاہے تو پوتا اور بہو کو دے سکتا ہے۔ دادا چاہے تو 1/3 کی وصیت جن لوگوں کے حق میں کر سکتا ہے، 1/3 جن لوگوں کا وراثت میں حصہ ہے ان کے مقابلے میں 1/3 زیادہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے والوارث مثل ذلک، دادا نے نہیں دیا تو اس کے جو چچا ہے، یہ دوسرے لوگ ہیں جو ولی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر ان کا بھتیجا ہے وہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، تو ان کو دے، ان کی کفالت کرے، یہ ان پر لازم ہے۔ تو میں اس طرح تھا کہ اسلام کے جو آئلی تعلیمات ہیں، موجودہ دور میں ضرورت ہے کہ جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں ان اعتراضات کا جواب دیا جائے اور عقلی استدلال کیے جائے۔ مسلمانوں کو تو مطمئن کیا اس کا بھائی یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، لیکن یہ جواب موجودہ دور کے انسانوں کو مطمئن نہیں کرتا ہے۔ ہمیں اس کے عقلی دلائل دینے ہوں گے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ انتہائی معقول ہیں، انتہائی ان میں معنویت پائی جاتی ہے۔ اور آخری بات جس پر میں اپنی گفتگو میں ختم کروں گا، وہ ضرورت ہے کہ مسلم معاشرے کو بھی بیدار کیا جائے۔ اگر اسلام کی ان تعلیمات پر عمل نہ کرے مسلم معاشرہ تو یہ تعلیمات تو محض خوبصورت الفاظ کا مجموعہ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اسلام کی اعلی تعلیمات پر مسلمان بھی عمل نہیں کرتے، وہ اپنی عورتوں کو حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں۔ آپ حیرت کریں گے، میرے پاس کئی فون آتے ہیں اس پہ کہ شوہر نے بیوی سے کہا ہے کہ وہ اپنے والدین سے بات نہ کرے، ان کے پاس جائے نہ، ان کو فون بھی تو نہ کرے۔ کیا کسی انسانی حقوق سے وہ بیوی کو جو عزیز ترین ہے اس کو محروم کرنا جائز ہے؟ ایک صاحب کا اسی طرح میرے پاس فون آیا تو میں نے ان سے یہ کہا، کیا عورت گائے ہے جس کو آپ خرید کے لائے ہیں، باندھ کے آپ نے اس کو رکھا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کا آپ برتاؤ کر رہے ہیں؟ مسلم معاشرہ بہت پیچھے ہے۔ اسلام نے عورت کو جتنے حقوق دیے ہیں، مسلم سماج ان حقوق کو دینے پر تیار نہیں ہے، اسی لیے دوسرے لوگوں کو اسلام پر اعتراضات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو جہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو اسلام کی اعلی تعلیمات کی معنویت بتائیں، اسی طرح ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم مسلم سماج میں بیداری لائیں، مسلمان عورت کو اسلام نے جو حقوق دیے ہیں مسلمان مردوں کو آمادہ کریں کہ وہ ان حقوق کو دیں۔ اگر مسلم معاشرہ
اسلام کی اعلی تعلیمات کی عملی تصویر پیش کرے گا تو اعتراضات کرنے والوں کے منہ بند ہو جائیں گے، بلکہ ان کے ثمرات دیکھ کر وہ اسلام کی طرف مائل ہوں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔